السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجعت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور درس سابق میں ہم نے بیان کیا کہ رجعت کا لغوی معنی کیا ہے۔ رجعت کا لغوی معنی ہم نے بیان کیا: اقرب الموارد، القاموس، صحاح اللغہ، کہ ان لغات کی طرف سے ہم نے ان لغات میں جو رجعت کا معنی بیان کیا گیا ہے اس کو ہم نے بیان کیا کہ رجعت کا معنی ہے واپس پلٹنا، موت کے بعد واپس پلٹنے کو رجعت کہا گیا ہے۔ اور وہ مرد جو کسی خاتون کو طلاق دے دے اور رجوع کرے دوبارہ، اس کو بھی رجعت کہا گیا ہے۔ اصطلاح میں جو علماء امامیہ نے رجعت کا معنی کیا ہے معنی اصطلاحی تعریف اور ڈیفینیشن جو انہوں نے بیان کیے، ان میں سے چند اصطلاحیں اور علماء کی تعریف میں آپ کے محضر میں پیش کرتا ہوں، پھر آخر میں جمع بندی کرتا ہوں کہ ان ساری تعریف میں کی وجہ مشترک کیا ہے، کہ سب علماء کیا فرمانا چاہتے ہیں ان تعریف میں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل المقالات کے صفحہ نمبر 78 پر یہ رجعت کی تعریف ایسے کی ہے: ان اللہ یرد قوما من الاموات الى الدنیا فی صورہم التی کانوا علیہا فیعز فریقا ویذل فریقا وذلک عند قیام مہدی من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوب، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اموات میں سے کچھ گروہ کو واپس پلٹائے گا۔ جیسے یردو کا میں نے کل معنی کیا، یعنی واپس پلٹانا، کدھر؟ الی الدنیا، دنیا کی طرف واپس پلٹائے گا۔ التی کانوا علیہا، اور اس میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو واپس پلٹایا جائے گا کوئی الگ شکل ان کو نہیں دی جائے گی، کوئی الگ ڈھنگ اور الگ طریقے سے نہیں آئیں گے، جن صورتوں پر جن شکلوں سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اسی انداز سے وہ واپس پلٹائے جائیں گے۔ فیعز فریقاً ویذل فریقاً، خداوند متعال اس ایک گروہ کو عزت دے گا، عزیز بنائے گا، اور ایک گروہ کو یذل فریقاً، ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ آگے جا کے بیان فرماتے ہیں: وذالک عند قیام مہدی من آل محمد علیہ السلام، اور یہ تب ہوگا جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا، تب یہ چیز محقق ہوگی۔ یہ رجعت کی تعریف اور شیخ مفید کے کلمات تھے۔ سید مرتضی جو شیخ مفید کے شاگرد ہیں، یہ بھی 436 ہجری قمری کے عالم دین ہیں، اور شیخ مفید 412 ہجری قمری کے عالم دین ہیں۔ سید مرتضی شیخ مفید کے شاگرد بھی ہیں اور بڑے عالم دین ہیں، اور 436 ہجری میں خوب ان کی وفات ہے۔ یہ فرماتے ہیں: اعلم ان الذی تذهب الیہ الشیعۃ الامامیہ ان اللہ یعید عند ظہور امام الزمان المہدی اجل اللہ فرجہ شریف قوما۔ یہ آغا سید مرتضی فرما رہے ہیں کہ شیعیان حیدر کرار کا، تذهب الیہ شیعۃ الامامیہ یعنی شیعیان حیدر کرار کا جو 12 امامی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ خداوند متعال جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا واپس پلٹائے گا۔ یعیدو یعنی واپس پلٹائے گا، کیونکہ میں نے یردو یعیدو ان کا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ واپس پلٹائے گا قومن، ایک قوم کو، ممن کان قد تقدم موتہم، ان کو جو پہلے مر چکے ہوں گے، اس دنیا سے ان کا انتقال ہو چکا ہوگا، ان کو واپس پلٹائے گا۔ من شیعتی ہی، جو امام زمانہ کے شیعہ ہوں گے، خوب، لیفوزوا بثواب نصرتہ ویعید ایضا قوما من اعدائہ لینتقم منہم۔ اچھا، شیعوں کے گروہ کو واپس پلٹائے گا، وجہ کیا ہے؟ جو وجہ آغا سید مرتضی بیان فرما رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ بھی
اس نصرت کے ثواب میں شامل ہو جائیں. خوب. وَيُعِيدُ أَيْضًا قَوْمًا مِنْ أَعْدَائِ، اور اسی طرح خداوند متعال واپس پلٹائے گا ان کے دشمنوں کو بھی، ان کی بھی رجعت ہوگی. لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، تاکہ ان سے انتقام لیا جا سکے. یہ رسائل کے نام سے آگاہ کے سید مرتضیٰ کے رسائل ہیں. ان کے اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پہ یہ سید مرتضیٰ کا کلام ہے. اچھا، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ جو سید مرتضیٰ کے ہی بعد ہیں، اور ان کی وفات ہے 460 ہجری قمری میں. یہ بھی تقریباً وہی بیان فرماتے ہیں رجعت کے بارے میں. یرجع نبینا وائمتنا المعصومین فی زمان المہدی ما جماعت من الامم السابق واللہ کالاظہار دولتہم وحقہم وبہ قطعت المتواترات من الروایات والآیات. یہ الملل والنحل شیخ طوسی کی ایک کتاب ہے. اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 275 پہ یہ انہوں نے رجعت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے زمانے میں گزشتہ امتوں کے ساتھ واپس آئیں گے، ان کی رجعت ہوگی، اور جب تک اس حق کو ظاہر کیا جائے، ان کی دولت کریمہ اور حق کو ظاہر کیا جائے. اور اس کے بارے میں آغا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک آیت اور روایت نہیں ہے، بلکہ متواتر روایات ہیں کہ رجعت قطعی ہے. وَبِهِ قَطَعَتِ الْمُتَوَاتِرَاتِ، یعنی قطعی ہے، تواتر ہے. تواتر تو آپ جانتے ہیں، یعنی ایسی روایات جن کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا ناممکن ہے. تو یہ یقینی ہے آگاہ کے نزدیک بھی رجعت. کتاب کا حوالہ بھی میں نے بیان کر دیا. مرحوم شبر جو یہ ہمارے 1342 ہجری قمری، یہ 14ویں صدی کے تقریباً عالم دین ہیں. تفسیر شبر بھی ان کی موجود ہے، اور انہوں نے بھی تقریباً وہی معنی بیان کیا ہے. اس کو میں فقط خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. آغا شبر فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا جب قیام ہوگا تو وہ جو ان کے کچھ شیعہ ہوں گے، موالی ہوں گے، مولائی ہوں گے، ان کو واپس کچھ افراد کو پلٹایا جائے گا تاکہ مولا کی اس نصرت کے ثواب میں شامل ہوں. اور اسی طرح کچھ دشمنوں کو واپس پلٹایا جائے گا تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے، اور ان کو وہ ذلیل ہوں اور مشاہدہ کریں کلمہ حق کی بلندی کا. ان کو اس لیے واپس پلٹایا جائے گا. وَهِيَ عِنْدَنَا تَخْتَصُّ بِمَنْ مَحْضِ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالْبَاقُونَ مَسْكُوتٌ عَنْهُمْ. یہ آغا شبر یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم رجعت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ مخصوص ہے ان افراد کے لیے جن کا ایمان محض ہوگا، خالص ایمان والے، ان کو پلٹایا جائے گا واپس. اور جن کا کفر خالص ہوگا، جو کفر میں بالکل خالص ہوں گے، خالص کافر اور خالص مومن، ان کو واپس پلٹایا جائے گا. والباقون مسکوتن عن، باقی قضیے سے باقی جو افراد ہیں ان کو واپس پلٹایا جائے گا. ان کی رجعت ہوگی نہیں ہوگی اس سے روایات خاموش ہیں، اس کے بارے میں ہم بیان نہیں کر رہے. باقی یہ یقینی ہے کہ رجعت ہوگی. یہ ہم شیعان حیدر قرار کا عقیدہ ہے. آغا شبر، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، شیخ مفید، ان سب علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ رجعت یقینی ہے. اور آغا شبر نے ہمیں بیان فرمایا کہ جو خالص مومن ہوں گے ان کو واپس پلٹایا جائے گا، اور جو خالص کافر ہوں گے ان کو واپس پلٹایا جائے گا. اور وجہ بھی بیان کی گئی تاکہ مولا کی نصرت میں ثواب میں شامل ہوں اور مولا کی دولت کریمہ کو دیکھیں. اور ان دشمنوں کو اس لیے پلٹایا جائے گا واپس، ان کی رجعت اس لیے ہوگی تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے اور ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، اور کلمت حق کی بلندی کو دیکھیں کہ یہ ہے کلمہ حق، یہ ہے دولت کریمہ. بہرحال یہ جو تقریباً 4 تعریف میں نے آپ کے
محضر میں پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی اسی تعریف سے، ان تعریف سے ملتی جلتی تعریفیں اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ان کو میں ریفرنس بتا دیتا ہوں۔ مرحوم تبرسی نے جو 560 ہجری قمری کے عالم دین ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے، وہ مجمع البیان کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 234، علامہ مجلسی بحار الانوار کے جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 137، مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ 1337 ہجری کے عالم دین ہیں، یہ عقائد الامامیہ کے صفحہ نمبر 80، اور اسی طرح آغا طبسی الشیعہ والرجعہ کے نام سے جو کتاب ہے، ان کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر یہ رجعت کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ سب تعریف میں یہی ہے، جو لب اور خلاصہ ہے یہی بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب علماء امامیہ کا عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ علماء کچھ فرماتے ہیں کہ ایسے افراد جو خالص مومن ہوں گے، اور وہ افراد جو خالص کافر ہوں گے ان کو واپس پلٹایا جائے گا۔ اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے بعد کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ رجعت امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہی ہوگی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو مدن رکھ کر یہ تعریف جو علماء نے فرمائی ہیں ان پر دقت کریں، اور یہ بھی یقینی ہے کہ جن کی رجعت ہوگی وہ مر چکے ہوں گے۔ رجعت ان کی ہی ہوتی ہے جو مر چکے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔